ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی میں انہوں نے کہا کہ ایران یہودی حکومت پر کوئی بھی رحم نہیں دکھائے گا، جس میں انہوں نے ہائپرسونک میزائل کے ساتھ اسرائیل پر حملے کی بات بھی کی ہے، اور یہ جنگ اب چھٹے دن میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران نے اب تک 400 سے زیادہ بلاسٹک میزائل اور سینکڑوں ڈرون اسرائیل پر برسا دیے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تہران نے کہا ہے کہ انہوں نے ایڈوانس حج قاسم میزائل کا استعمال کر کے اسرائیل کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام کر دیا ہے۔ تیل ایویو کے آسمانوں میں دھواں، زمین پر تباہی اور لوگوں میں دہشت بھرا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ آئرن ڈوم، ایرو اور ڈیوڈ سلنگ جیسے ملٹی لیئرڈ اسرائیلی ڈیفنس اب پریشر میں ہے۔ تصویروں میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آئرن ڈوم ہر میزائل کو نہیں روک پا رہا ہے۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، اسرائیل اور ایران کے درمیان تقریباً 1500 سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسرائیلی ایئر سپیس تک پہنچنے کے لیے ایران فائٹر جیٹس کو عراق، سیریا اور جورڈن کے اوپر سے گزرنا ہوگا، جس میں سے سب یا تو ایران کو ملٹری ایکسیس نہیں دیتے ہیں یا ویسٹرن یا اسرائیلی سرویلنس کے تحت ہے۔ ایران کے پاس اسرائیل کے نزدیک کوئی اوورسیز ملٹری بیس نہیں ہے، اس کے پاس لانگ رینج فائٹر مشن کے لیے ایئر سپیس ریفیولنگ کیپیبلٹی نہیں ہے، اور اسرائیلی اور یو ایس رڈار ایران جیٹس کو جلدی ڈیٹیکٹ کر لیں گے اور انہیں شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس ریجن میں سب سے طاقتور اور ایڈوانس ایئر فورس ہے۔ F-35I سلیت فائٹرز، پاورفل رڈارز، سرویلنس اور ڈرون سسٹم، ہائیلی ٹرینڈ اور ڈیفنس سسٹم، جس میں آئرن ڈوم، ایرو، ڈیوڈ سلنگ۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، ایران کی ایئر فورس موسٹلی 1979 سے پہلے کے یو ایس میڈ جیٹس استعمال کرتا ہے، جو F-16S، F-14+ کچھ رشیا یا چائنا ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ 12 جون کو جب اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس اور ٹاپ ملٹری کمانڈرز کو ٹارگٹ بنایا، تو جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کی طرف 100 سے زیادہ بلاسٹک میزائل فائر کیے، جس میں سے کچھ انٹرسپٹ ہو گئے، لیکن کچھ میزائل اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم سے نکل کر تیل ایویو اور دوسرے جگہوں پر گر گئے، جہاں سے نقصان اور ہلاکتوں کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، ایران کا بلاسٹک میزائل پروگرام پورے ریجن میں سب سے بڑا ہے اور ایڈوانس بھی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ ایران کے پاس میزائل کی ایگزیکٹ تعداد کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے، لیکن انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے مطابق ایران کے میزائل مڈل ایسٹ میں سب سے بڑے ہیں۔ بلاسٹک میزائل اصل میں لمبی دوری تک وار ہیڈز یعنی نیوکلیئر یا کنونشنل دھماکے کرنے والے ہتھیاروں کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنی فلائٹ میں ایک کرو ٹریجیکٹری فالو کرتا ہے۔ جب یہ میزائل لانچ کیے جاتے ہیں تو پاورفل راکٹ انجن کی مدد سے یہ میزائل سپیس یا اپر ایٹماسفیئر تک جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انجن بند ہو جاتا ہے اور میزائل گریوٹی کے ذریعے نیچے گرتا ہے اور اپنی ٹارگٹ کو سٹرائک کرتا ہے۔ بلاسٹک میزائل کچھ 100 کلومیٹر سے لے کر 10,000 کلومیٹر سے زیادہ دوری تک جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں۔ ان کی کلاسیفیکیشن ان کی رینج کے مطابق ہوتی ہے، جس میں بیٹل فیلڈ رینج بلاسٹک میزائل یعنی BRBM کی رینج 200 کلومیٹر سے کم ہوتی ہے۔ شارٹ رینج بلاسٹک میزائل یعنی SRBM کی رینج 1000 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ میڈیم یا انٹرمیڈیٹ رینج میزائل یعنی MRBM یا IRBM کی رینج 1000 کلومیٹر سے 3500 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ لانگ رینج بلاسٹک میزائل LRBM کی رینج 3500 سے 5500 کلومیٹر تک ہوتی ہے، جبکہ انٹر کنٹینشنل بلاسٹک میزائل ICRBM کی رینج 5500 کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ سپیڈ کی بات کریں گے تو یہ میزائل ماچ یونٹ میں میجر کیے جاتے ہیں، جہاں میچ 1 کا مطلب ہوتا ہے آواز کی رفتار۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، کچھ میزائل سپرسونک سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں یعنی ماچ 1 سے زیادہ، جبکہ کچھ میزائل ہائپرسونک سپیڈ تک جاتے ہیں جو کہ ماچ 5 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی 6125 کلومیٹر پر آور یا 3800 میگا ہاور سے بھی زیادہ تیز۔ اگر ہم بات کریں گے، ایران اور اسرائیل کے درمیان فاصلہ تقریباً 1500 سے 2000 کلومیٹر کا ہے، اور اگر ایران ماچ 5 کی سپیڈ سے میزائل فائر کرتا ہے تو یہ میزائل اسرائیل تک 12 منٹوں میں پہنچ سکتا ہے، لیکن ایکچوئل ٹائم میزائل کی ٹائپ اور لانچنگ سائٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بلاسٹک میزائل کو روکنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ میزائل اتنی تیز رفتار سے سپیس میں جاتے ہیں کہ ڈیفنس سسٹم کے پاس ریئیکٹ کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ میزائل واپس ایٹماسفیئر میں آتے ہیں تو بہت تیز رفتار سے نیچے گر جاتے ہیں، اس لیے انٹرسیپشن مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض میزائل تو اپنے ساتھ ڈیکوائز بھی لے جا سکتے ہیں تاکہ رڈار یا انٹرسیپشن سسٹم کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اگر کروز میزائل کی بات کریں تو یہ بلاسٹک میزائل سے مختلف ہوتے
हैं ये मिसाइल पायलटलेस प्लेन की तरह होते हैं, नीचे और सीधे फ्लाइट लेते हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम को चुप के क्रॉस करते हैं। क्रूज मिसाइल स्लो होते हैं लेकिन इनका लो आर्टिट्यूड इनके डिटेक्ट करना मुश्किल बना देता है और ये जो है डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं। अगर हम बात करेंगे ईरान के क्रूज मिसाइल को इजराइल तक पहुंचने में 2 घंटे तक लग सकते हैं, जबकि ड्रोन्स को 9 घंटे तक लग सकते हैं। ईरान ने पिछले 3 सालों में ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों में खासी तरक्की की है, जिसमें कई मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर तक है और इजराइल के मिसाइल भी काफ़ी एडवांस हैं, जिसमें न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल हैं और इन मिसाइलों की डेवलपमेंट में अमेरिका का बड़े पैमाने पर सपोर्ट भी हासिल है। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम कहते हैं, उनका रडार सिस्टम लगा होता है जो मिसाइल को स्पीड और ट्रैजेक्टरी को डिटेक्ट करता है, उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल के इंटरसेप्ट करने के लिए डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का यूज होता है। डेविड स्लिंग उन मिसाइलों को टारगेट करता है जो 40 किलोमीटर से 30 किलोमीटर रेंज में होते हैं, जबकि एरो सिस्टम जो है 2400 किलोमीटर तक के रेंज वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं। ये पूरे मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के निज़ाम इस वक्त ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा क्रूशल हिस्सा बन चुका है, जहां जो है दोनों तरफ से डेडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आपकी क्या राय होगी? आप जो है इस पर जरूर